السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے صدقہ فطر کے حوالے سے کہ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے، صدقہ فطرانہ کیا ہے۔ تو انسان سے روزے کی حالت میں جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو کمی رہ جاتی ہے، تو ان گناہوں کو، ان خطاؤں کو مٹانے کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، صدقہ گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اور دوسرا صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ محتاجوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ تو ان دو مقاصد کے تحت صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے، یہ کس وقت ادا کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند نظر آ جانے کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا چاند نظر آنے سے 1 یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مقصد کیا ہے اس میں، کہ محتاجوں اور غریبوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، کہ وہ عید والے دن ہمارے ساتھ ہماری طرح کھانا کھا سکے، ان کے گھروں میں بھی کھانا بن سکے۔ تو 1 یا 2 دن کی گنجائش ہے کہ اس سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے زیادہ ادا نہیں کیا جا سکتا، یہ مسنون طریقہ نہیں ہوگا۔ اور اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا جائے صدقہ فطر تو وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا، وہ عام نفلی صدقہ ہوگا، جس کا ثواب تو ملے گا لیکن اس سے وہ ثواب اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو صدقہ فطر کا ثواب اور فائدہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کن کو دیا جائے۔ تو جو صارفین زکوٰۃ کے ہیں، جو مستحقین زکوٰۃ کے ہیں، جن کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، وہی مستحق ہیں صدقہ فطر کے۔ تو زکوٰۃ کے مصارف کون ہیں، زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں؟ فقراء ہوتے ہیں، یعنی غریب اور محتاج لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان میں آپ اپنے غریب یا محتاج ضرورت مند رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسی طرح سے صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ میں دوسرے نمبر پر مساکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور عاملین زکوٰۃ یعنی کہ زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تالیف قلب یعنی غیر مسلموں کا دل کو نرم کرنے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے رکاب یعنی گردنوں کو آزاد کروانے کے لیے ان کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ کام آ سکتا ہے۔ اسی طرح غارمین یعنی قرض داروں کا قرض چھڑانے کے لیے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ابن سبیل یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح مسافروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو جو مصارف زکوٰۃ ہیں، جو مستحق زکوٰۃ کے ہوتے ہیں، وہی مستحق ہے صدقہ فطر کے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے۔ مصارفین زکوٰۃ میں جتنے لوگ آتے ہیں ان سب کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سا یعنی 2.5 کلو یا 2.75-3 کلو کے درمیان یہ مقدار ہوتی ہے۔ اتنی مقدار کی تاکید کی گئی ہے، یعنی صدقہ فطر جب دیں تو اتنی مقدار تو لازمی ہو، لیکن اتنی نہ تول کے سونے کی طرح نہیں دینی کہ کمی تو بے شک ہو جائے لیکن کہیں وہ زیادہ نہ ہو جائے۔ تو یہ معاملہ نہیں رکھنا، اتنی مقدار معین کی گئی ہے، اس سے زیادہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اتنی مقدار صدقہ فطر کے طور پر ہو جائے گی، اور جو اضافی ہوگی وہ نفلی صدقے کے طور پر ادا ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ جب ہمارا مقصد غریبوں کو کی ضرورتیں پورا کرنا ہے، ان کے گھروں میں کھانا پکوانا ہے، تو اس میں جتنا آپ زیادہ دے سکیں اتنا بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 1 سا کھجور یا 1 سا جو ہر مسلمان مرد و عورت، بوڑھے بچے، ہر آزاد غلام، ہر کسی پر فرض کیا ہے، یہاں تک کہ وہ بچہ جو رمضان کے آخری دن میں پیدا ہوا ہے، خواہ وہ چند دن کا ہے، خواہ وہ چند گھنٹے کا ہے، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اور صدقہ فطر اگر آپ غلے کی صورت میں دیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ مثلاً گیہوں، چاول، گندم، کوئی بھی پنیر، کھجور، منقع، یعنی کہ جو چیزیں آپ کے زیر استعمال ہیں وہ غلے کے طور پر اگر آپ دیں تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 1 سا کھجور یا 1 سا گیہوں یا 1 سا چاول یا 1 سا منقع یا 1 سا پنیر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے زیر استعمال اس وقت یہ چیزیں تھیں، اور ہمارے زیر استعمال جو چیزیں ہوں ہم اس میں سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، اور یہ زیادہ افضل ہوگا۔ ورنہ اگر آپ اتنی مالیت کے مطابق راشن تقسیم کر دیں تو یہ بھی بہتر ہے، اور اس کے علاوہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔
हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के हर छोटे बड़े बच्चे या बड़े की तरफ से सदका फ़ितर अदा किया करते थे। तो इस हदीस से पता चलता है कि घर का सरबराह अपने तमाम घर वालों की तरफ से और वो मुलाजिमीन जो उनके घर में रहते हैं उनकी तरफ से भी सदका फ़ितर अदा कर सकते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि सदका फ़ितर का मकसद क्या है, अपने गुनाहों को पाक करवाने के लिए सदका करना और मोहताजों को इस तरह से मदद करना कि वो भी ईद की खुशियों को मना सकें। यानी जहाँ हम ईद वाले दिन खाना खाएं, खाना बनाएं अपने घरों में, तो मोहताजों की ज़रूरतों को भी इस तरह से पूरा किया जाए कि हमारे माशरे में मौजूद हर इंसान के घर में खाना बने। तो इस मकसद के लिए आप रमज़ान गुजर रहा है तो इसमें आप ऐसे मोहताज या ज़रूरतमंद लोगों को नज़र में रखें, ताकि जब ईद का चाँद नज़र आए और सदका फ़ितर अदा करने की बारी आए तो आपकी नज़र में वो लोग हों और आप उनको सदका फ़ितर अदा करें, और ये एक साइन हो कि आप उनको अपनी ईद की खुशियों में शामिल करना चाहते हैं और हमारे माशरे में कोई ऐसा इंसान ना रहे जिसके घर में ईद वाले दिन खाना ना बने। तो उम्मीद है कि आपको सदका फ़ितर के हवाले से तमाम मसाइल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके जहन में कोई सदका फ़ितर के हवाले से सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह आपको कुरान और हदीस से मुदल्लल जवाब दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।